السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر نصرت حبیب رانا آج آپ سے ڈپریشن پہ بات کروں گی۔ ڈپریشن آج کل ہم سب کہتے ہیں میں ڈپریس ہوں، وہ ایک اور چیز ہے۔ جو ڈپریسو النس میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ ایک دوسری چیز ہے۔ ان دونوں میں ہم فرق بھی کریں گے اور ان دونوں کے بارے میں آج جانیں گے بھی کہ ان کے کیا اظہار ہوتے ہیں، کیا مسئلہ ہوتا ہے اور اس کو کیسے مینیج کرنا ہے۔ ڈپریسو النس جو ہے یہ ایک ذہنی بیماری ہے جو اس وقت دنیا میں 10% لوگوں میں یہ بیماری ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ 350 ملین لوگ اس وقت اس کا شکار ہیں، اور یہ سیکنڈ لیڈنگ کاز ہے ڈس ایبلٹی کی پوری دنیا میں، کیونکہ جو ڈپریشن کا مریض ہوتا ہے وہ اداس رہتا ہے، ڈس اپوائنٹڈ رہتا ہے، اس کا کسی کام میں دل نہیں لگتا، اس لیے وہ اپنا کام نہیں کر سکتا اور ڈس ایبل ہو جاتا ہے اور اکنامک برڈن بن جاتا ہے اسٹیٹ پہ یا فیملی پہ یا سوسائٹی ایز اے ہول پہ۔ دوسری ایک فنومینا ہے جو سیڈنس ہے، جس کو ہم سائیکیٹری کی زبان میں، نفسیات کی زبان میں ڈستھائمیا کہتے ہیں۔ اس میں ایک شخص کا موڈ لو ہوتا ہے، وہ اداس رہتا ہے لیکن وہ کام بھی کرتا رہتا ہے۔ یہ سمجھیں کہ اس کی ایک مائنر فارم آف ڈپریشن جسے ہم کہہ سکتے ہیں ویسی کیفیت ہوتی ہے۔ وہ اداس ہے، اس دوست بھی دیکھتے ہیں کہ یہ ناراض سا بندہ رہتا ہے، عورت گھر میں ہے تو دوسروں سے اکتائی سی رہتی ہے لیکن ساتھ اپنا کام بھی کر رہی ہے۔ یہ ایک فنومینا ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی سچویشن ہمیں سیڈ کر دے، مثلا اچانک کسی کی ڈیتھ ہو گئی یا کوئی بری خبر ہم نے سن لی، یا یہ کہ ہمارے لیے کوئی جاب چھوٹ گئی، اچانک کوئی انمپلائمنٹ ہو گئی، یا ہمیں کوئی فائن ہو گیا یا ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ان چیزوں سے جو ہمارا موڈ لو ہوتا ہے اسے ہم سیڈنس کہتے ہیں، اور عام طور پہ آج کل ہم جو لفظ ڈپریشن استعمال کرتے ہیں وہ غلط ہے بالکل۔ وہ اصل میں اس سیڈنس کو ہم ڈپریشن کہہ دیتے ہیں۔ اس لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ ڈپریسو النس جب ہو جاتی ہے تو اس کا باقاعدہ علاج ہونا چاہیے، اور وہ بڑی تکلیف دہ بیماری ہے جس میں جذباتی طور پہ بندہ ہرٹ ہوا ہوتا ہے، جسے ہم نفسیات کی زبان میں سائیکک پین کہتے ہیں، اس میں سے گزر رہا ہوتا ہے۔ اس میں اس کی پرفارمنس، اس کی ایکٹیویٹیز وہ ساری جو ہیں کمپرومائز ہو جاتی ہیں۔ اس وقت دنیا میں ڈپریشن کے اوپر بہت مسئلہ بنا ہوا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ آپ کی یہ بیماری اس عمر میں ہوتی ہے جو آپ کی فارمیٹیو ایئرز ہیں، مثلا 25 سال کی عمر ہے جس میں بچے تقریباً پڑھائی ختم کر کے جاب کی طرف جانے والے ہیں۔ کسی بھی سوسائٹی میں ایک پوری نسل جس نے اس سوسائٹی کا بوجھ اٹھانا ہے، اگر وہ ڈپریشن کا شکار ہو جائے اور ان کے ارد گرد کے لوگ، ان کے گھر والے یا ان کے اسکول کے ٹیچر یا اس کے ورک پلیس کے لوگ یہ نہ سمجھ پائیں کہ یہ کسی نفسیاتی الجھن کا شکار ہے یا ڈپریسو النس کا شکار ہے، تو وہ اس قوم کا اکنامک برڈن بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے اس کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ڈپریشن کیا ہے۔ ڈپریسو النس یا ڈپریشن جسے ہم بیماری کہتے ہیں وہ تب ہوتا ہے جب آپ کا ایک انسان کا موڈ مستقل لو ہے، وہ مستقل ڈس اپوائنٹمنٹ کا شکار ہے، اس کا کسی کام میں دل نہیں لگتا، اس کو بھوک نہیں لگتی، اس کو نیند نہیں آتی، وہ اپنے سارے کام جو ہے وہ نارملی پرفارم نہیں کر سکتا، اور اس کا مرنے کو جی چاہتا ہے، دنیا آوازاری بیزاری کا اظہار وہ کرتا رہتا ہے اور دنیا چھوڑ جانے کو بھی دل چاہتا ہے، اور ڈپریشن کے پیشنٹ اکثر سوئسائڈ بھی کر لیتے ہیں۔ پوری دنیا میں کہا یہ جاتا ہے، نئی سروے رپورٹ WHO کے حساب سے، کہ پوری دنیا میں 3000 لوگ، نوجوان اور عورتیں مرد جس میں دونوں شامل ہیں، وہ سوئسائڈ کمٹ کر لیتے ہیں ڈپریشن کی وجہ سے۔ اس لیے آج اس بیماری کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے تاکہ ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھی خیال رکھ سکیں، اور اگر ہم خود بھی اس کا شکار ہیں تو ہمیں اندازہ ہو سکے کہ ہم نے اس کو کیسے مینیج کرنا ہے، کیسے ڈیل کرنا ہے۔ ڈپریسو النس عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے، 2:1 کی ریشو ہے، مطلب اگر 2 عورتوں کو ہوتی ہے تو 1 مرد کو ہوتی ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ عورتوں کے اندر ہارمونل چینجز ان کی لائف میں آتی ہیں، جس وجہ سے یہ جو نیورو ٹرانسمیٹر کی اور ہارمون کی چینج ہے وہ لو موڈ کی طرف لے جاتی ہے۔ عورت کے سائیکو سوشل مسائل بھی زیادہ ہیں، اس نے ایک گھر چھوڑ کے دوسرے گھر جانا ہے، اس کا بچہ پیدا ہوا ہے، وہ سٹریسز کا بھی زیادہ شکار ہے، انوائرمنٹل سٹریس بھی اس کے اوپر زیادہ ہے، اور سوسائٹی کی سٹریس بھی زیادہ ہے۔ اگر کوئی پاورٹی ہے تو پاورٹی کا شکار بھی فیملی میں عورت زیادہ ہے۔
چونکہ اس نے پورا گھر مینیج کرنا ہے، بچے مینیج کرنے ہیں، تو اس لیے یہ بیماری عورتوں میں زیادہ دیکھنے میں آتی ہے۔